بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا، جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان ایوبی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ جو باقی رہ گئے تھے ان پر سلطان ایوبی کی فوج حملہ کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان ایوبی جو جگہ فتح کرتا تھا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتا تھا، سوائے جنگی قیدیوں کے یعنی صلیبی فوجیوں کے۔ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو، خواہ وہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ تھا، رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھے ہوئے تھا۔ چھاپا مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رست کا قافلہ نظر آیا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شب خون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحے اور رست اٹھا لاتے۔ ان چھاپا ماروں نے جو شب خون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاس بان تھے جو اکیلے اکیلے، دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں کئی کئی سو نفری کے دستوں اور دشمن کے کیمپوں پر شب خون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رست چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ انہی کے بھروسے سے سلطان ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتا، دھاڑتا اور گرجتا رہا۔ سلطان ایوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپا مار پارٹیوں کے متعلق مشہور و معروف یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، یہ بے دین یعنی مسلمان ہمارے نائٹوں یعنی جنگجو سرداروں کی طرح وزنی زرہ بختر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے زرہ پوش نائٹوں کو ناکو چنے چبوا دیتے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تھا تو بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے گئے تھے۔ جب دیکھتے تھے کہ صلیبی ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ ان مسلمان چھاپا ماروں کی حالت کبھی نہ تھکنے والی ان مکھیوں جیسی تھی جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے، جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شب خون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقے کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہمارے نائٹوں کو وہ قدم قدم پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے۔ یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ سلطان ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کرا دی تھی۔ بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب صلیبی عورت بھی۔ صلیبی ملکہ کا نام سبیلا تھا۔ وہ مشہور حکمران ریمانڈ کی بیوی تھی۔ جنگ حطین کے وقت وہ تبریہ کے قلعے کی ملکہ تھی۔ آپ پچھلی قسط میں پڑھ چکے ہیں کہ ریمانڈ جنگ حطین کے میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے قید نہیں کیا تھا۔ اسی جنگ میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کے حکمران گائی آف لوزینان کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان ایوبی اقرا کے مقام پر خیمہ زن تھا، اسے اطلاع ملی کہ ملکہ سبیلا اسے ملنے آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے آنے سے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلا جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی، کیونکہ اپنے خاوند کے قتل کے بعد وہ تریپولی کی حکمران تھی، بولی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں؟ ان پر ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا اور کرایا جا رہا ہے وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ یہی شکایت مجھ تک پہنچانے؟ نہیں، ملکہ سبیلا نے جواب دیا، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔
गाई आफलोज़िनान आप के पास जंगी कैदी है, मैं उसे रिहा कराने आई हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप उसे क्यों रिहा कराना चाहती हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि किस शर्त पर मैं उसे रिहा करूं। अगर आपका बेटा या भाई कैद हो जाए तो क्या आप उसे रिहा कराने की कोशिश नहीं करेंगे? मलका सबीला ने पूछा। मेरे वो कमानदार, ओहदेदार और सिपाही जो आपके जंगी कैदी हैं, वो सब मेरे बेटे और मेरे भाई हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, अगर मैं खुद कैद हो गया तो मैं भी आपसे रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा। मेरा कोई बेटा और मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए आपके पास नहीं जाएगा। सलाहुद्दीन मलका सबीला ने कहा, आप खुद बादशाह हैं, क्या आप महसूस नहीं करते एक बादशाह का कैद में पड़े रहना उसकी कितनी तौहीन है। वो यरूशलेम और गिरदो नवाह के दूर दूर के इलाके का हुक्मरान था, यरूशलेम नहीं बैतुल मकदस। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, गाय उस खित्ते का गासिब था, किसी गासिब को हम बादशाह नहीं कहा करते। अगर आप ये कहती कि वो इस्लाम का खात्मा करके यहाँ सलीब की हुक्मरानी कायम करने आया था तो मैं आपकी भी और उसकी भी कदर करता। मैं हर उस इंसान की कदर दिलो जान से करता हूँ जो अपने मजहब और अकीदे का कदरदान होता है, उसका मजहब चाहे बेबुनियाद और झूठे अकीदों का ही मजमुआ क्यों ना हो। मैं ना अपने आप को बादशाह समझता हूँ ना किसी की बादशाही तस्लीम करता हूँ। बादशाही सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है और हम उसकी बादशाही के मुहाफिज हैं। हम अल्लाह के सिपाही हैं, हम भी खुदा की हुक्मरानी के लिए कोशा हैं। मलका सबीला ने कहा, अगर आप उस खुदा की कायल होती जिसका मैं कायल हूँ तो आप एक बादशाह की रिहाई के बजाय ये दरख्वास्त लेकर आती कि उस बादशाह के सिपाहियों को रिहा कर दो। सुल्तान अयूबी ने कहा, आपको इससे इनकार नहीं होना चाहिए कि यह खिता हमारा है, आपका नहीं। यहाँ सलीबी अमन पसंद बाशिंदों की तरह रह सकते हैं, बादशाह बनकर नहीं। अपने सलीबी दोस्तों को बता दें कि इंसानों की कत्ल गारत से बाज आ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। आपका हर हरबा नाकाम हो चुका है। आपने अपनी मासूम बेटियों को गुनाहों की तरबियत दी और उनकी इसमतें दांव पर लगाईं। आपने हमारे मजहबी पेशवाओं के बहरूप में अपने तहरीब कार भेज कर मेरी कौम के अकीदों को मजरूह करने की कोशिश की। आपने ज़रो जवाहरात, शराब और दिलकश लड़कियों के ज़रिए मेरी कौम में गद्दारी का बीज बोया और खाना जंगी कराई। आपने हशीशियन से मुझे कत्ल कराने की कई बार कोशिश की। आपने मुसलमानों में खाना जंगी कराई और हमारी जंगी ताकत को तबाह कर दिया। हाँ मलका सबीला, मैं एतराफ़ करता हूँ कि आप इसमें कामयाब हुई कि इस्लामी सुल्तनत को टुकड़ों में काट दिया और मुसलमान ने मुसलमान का खून बहाया। मैं जानता हूँ कि आप इसके बाद मेरे पास नहीं आएंगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस खैमे से ही हमेशा के लिए नहीं चली जाएंगी, बल्कि आप इस खित्ते से जा रही हैं, फिर आप कभी इधर का रुख नहीं करेंगी। आप जब इधर का कभी रुख करेंगी तो बहीरा रूम का पानी आपके जहाज़ों के लिए उबलता हुआ समुंदर बन जाएगा। मैं आपको किसी बहस में उलझाना नहीं चाहता, आपको एक पैगाम दे रहा हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये पैगाम अपनी सलीब के तमाम पुजारियों तक पहुँचा देना। कहाँ है आपकी सलीब सलबूत जिस पर आप सब हलफ उठा कर आए थे कि सरजमीन अरब को तहो तय कर देंगे, मस्जिद अक्सा और खाना काबा को मिस्मार करके अपनी इबादत गाहें बनाएंगे। वो सलीब मेरे कब्जे में है और आपके अज़ाइम मेरे रहमो करम पर हैं। आप जिसे यरूशलेम कहते हैं वो बैतुल मकदस है और हमेशा बैतुल मकदस रहेगा। आपकी फ़ौज बेहतर और ज़्यादा है। मलका सबीला ने कहा, हमारी फ़ौज की क़यादत नाकस है। हकीकत से चश्म पोशी ना करो मलका। सुल्तान अयूबी ने कहा, अपने आप को धोखा ना दो, खुद फरेबी शिकस्त की इलामत होती है। मेरी फ़ौज कभी भी सलीब की फ़ौज से ज़्यादा नहीं हुई, कभी बेहतर भी नहीं हुई। मेरी फ़ौज को कभी ज़ीरा नसीब नहीं हुई। मेरे सालारों को ऐसी हसीन लड़कियां कभी नहीं मिली जो आपके सालारों के खैमों में रहती हैं। मेरी फौज का असलहा आपसे बेहतर नहीं। अलबत्ता राज की एक बात आपको बता देता हूँ, मेरी फौज के पास सिर्फ एक कुव्वत है जिसे आपकी फौज महरूम है। उसे हम ईमान और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर आपका अकीदा सच्चा होता तो आपकी कौम खुदा को अजीज होती, मगर इस खुदा को जो वहदहु ला शरीक है आपने एक बेटे का बाप बना रखा है। आप खुदा को इंसान की सतह पर ले आए हैं और उसकी हुकूमत को तस्लीम करने के बजाय अपने आप को बादशाह कहते और कहलाते हैं। क्या आप मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहे हैं? मलका सबीला ने कहा। मलका सबीला, सुल्तान अयूबी ने उसके लहजे में तंज की झलक देखते हुए कहा, मेरे खुदा ने कुरान की मार्फत मुझे बताया है। हमने उन्हें दिमाग दिए हैं लेकिन वो सोचते नहीं, हमने उन्हें आंखें दी हैं लेकिन वो देखते नहीं, हमने उन्हें कान दिए हैं लेकिन वो सुनते नहीं। और खुदाई जुल जलाल ने फरमाया है कि हम उन लोगों को जब सजा देने पर आते हैं तो उनके दिलों और दिमागों पर मोहर सब्त कर देते हैं। आप इस्लाम कबूल ना करें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फतह उसे मिलती है जिसके दिल में ईमान होता है।
میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گناہ گار نہیں ہوا کرتی، قائدین گناہ گار ہوتے ہیں، مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گناہ گار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی ہے، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دو چار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی، اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ، ہماری ہانہ جنگی کا ذمہ دار الملک صالح تھا یا سیف الدین غازی، آپ تھے یا گمشتگین، مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے کبھی الگ نہیں ہوتے۔ ملکہ سبیلہ، آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھی، مگر آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا، اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر، جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنز سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حطین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خاوند نے حسن بن صبا کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا، وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیرے میں آ گیا تھا، لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خاوند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا، انہی کے ہاتھوں خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خاوند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب صلبوت پر لڑنے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی، وہ اسی میدان جنگ میں آپ کے اسی پادری کے خون میں ڈوب گئی جسے آپ صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے، اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے، اور آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم عریاں جسم مجھے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کا رہنے دیتی ہے نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی ہوں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائے کو رہا کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گائے کو اس شرط پر چھوڑ دے گا کہ وہ تحریری عہد کرے کہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ دیا جائے گا، اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہد سے پھر جائے تو پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گائی آف لوزینان کی رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گائی کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے، جس کی معرفت وہ صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا اور ان کی بات سمجھا کرتا تھا، کہا کہ اسے اس عہد نامے کا ترجمہ اس کی زبان میں سنا دو، اور اگر یہ چاہے کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی تحریر کیا جائے تو کر دو، اس پر اس کے دستخط کرا لو۔
اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس جیسے گناہ گار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ گائی آف لوزینان جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا، گائی نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم ہو، اور خیمے سے نکل گیا۔ گائی کی رہائی کو یورپی مورخوں نے کھل کر بیان کیا ہے اور اسے ملکہ سبیلہ کا کارنامہ لکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اور گائی کو اپنے جیسا بادشاہ سمجھ کر رہا کر دیا تھا، اور جیسے اسے عام اور غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے، جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گائی آف لوزینان کی رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اقرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس محاصرے کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپہ مار تھے جو محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شب خون مارتے رہتے تھے۔ دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں۔ کیونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے، اس لیے وہ فوج کی بہت مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے۔ رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو بھی اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے۔ عیسائی شہری اپنی فوج سے شکایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمان چور اور ڈاکو رات کو آ کر ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ فوج نے پہرے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود چوری چکاری اور اغوا کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات ایک آدمی عیسائیوں کے کیمپ سے 3 ماہ عمر کی ایک بچی اٹھا لایا۔ ماں کی یہ ایک ہی بچی تھی اور وہ بھی دودھ پیتی بچی۔ اس نے واویلا بپا کر دیا۔ وہ صلیبی کمانڈروں کے پاس گئی، وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں کے اعلیٰ کمانڈر تک وہ جا پہنچی۔ اس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیمپ قریب ہی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سب کو یقین تھا کہ بچی کو مسلمان اٹھا لے گئے ہیں۔ مامتا کی ماری ہوئی مامتا پوچھتی بھٹکتی سلطان ایوبی کے کیمپ میں آن پہنچی۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ اس وقت وہ سلطان ایوبی کے پاس کھڑا تھا اور سلطان کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک غریب سی عیسائی عورت روتی آتی ہے اور سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس پر یقیناً ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی۔ عورت جب سلطان ایوبی کے پاس آئی تو وہ گھوڑے کے قریب زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئی۔ وہ بار بار ماتھا زمین پر رگڑتی اور روتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اٹھو اور بتاؤ کہ تم پر کس نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور فریاد سنے گا۔ عورت نے کہا، آپ کے آدمی میری دودھ پیتی بچی اٹھا لائے ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ عورت جس انداز سے روتی تھی اور جو فریادیں کرتی تھی، اس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی کو اغوا ہوئے 6-7 دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی معلوم کرو کہ بچی کون لایا ہے۔ اس نے عورت کو کھانا کھلانے کو کہا اور جہاں کہیں وہ جا رہا تھا وہاں نہ گیا۔ وہ مسلمان شہری جو عیسائی کیمپ میں سامان وغیرہ اٹھانے جاتے تھے، فوج کے ساتھ رہتے تھے، ان میں جو آدمی بچی اٹھا لایا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بچی اسی نے اغوا کی تھی اور اسے وہ فروخت کر آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جس نے اس سے بچی خریدی ہے، اور اس نے جو قیمت دی تھی وہ اسے دے کر بچی لے آؤ۔ سلطان ایوبی بچی کی واپسی تک اپنے خیمے میں موجود رہا۔ بچی دور نہیں گئی تھی، جلدی مل گئی، اس کی قیمت واپس کر دی گئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں بچی ماں کے ہاتھوں میں دی۔ ماں نے بچی کو فوراً اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا لیا اور ایسی بے تابی سے پیار کیا کہ شداد کے الفاظ میں ہم سب پر رکت طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے ایک گھوڑی پر رخصت کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ارض فلسطین میں صلیبیوں کو ہر مقام پر شکست ہوئی۔ صلیبی دنیا میں بھونچال آ گیا۔ اس وقت 3 بادشاہیاں جنگی لحاظ سے بہت طاقتور مانی جاتی تھی۔ ایک تھی فرانس، دوسری جرمنی اور تیسری انگلستان۔ ان کے پوپ یعنی پاپائے روم اربانوس ثانی نے
خود ہر ایک کے پاس جا کر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کی زبان پر ہر جگہ یہی الفاظ تھے، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہ اٹھے تو سارے یورپ میں سے صلیب اٹھ جائے گی اور ہر جگہ تمہیں اسلامی جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی ذاتی جنگ نہیں، یہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یروشلم پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ہزارہا عیسائی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، وہ مسلمان فوج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا تم گھر بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکو گے؟ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو کہ وہ صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے؟ پوپ نے اس قسم کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر بڑے بڑے صلیبی بادشاہوں کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک 2 لاکھ فوج لے کر سب سے پہلے آ گیا۔ یہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کسی صلیبی بادشاہ کو اپنا اتحادی نہ بنایا۔ اس نے اپنا پلان بنا رکھا تھا، اس کے مطابق اس نے دمشق پر حملہ کیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کے طریقہ جنگ سے واقف نہیں تھا۔ وہ 2 لاکھ نفری کے لشکر کے بھروسے پر سرزمین عرب پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ دمشق پر اس کے حملے کو دوسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، جو فریڈرک نے اپنی کثیر الافواج کے زوم میں لڑنے کی کوشش کی اور جس میں دمشق کی وہ ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑ سکا۔ مسلمان چھاپا ماروں نے اس کی رسد پر ایسے دلیرانہ چھاپے مارے کہ اس کے سینکڑوں گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں اپنے ساتھ لے آئے۔ رسد جو ان کے ہاتھ لگی وہ انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کر دی۔ فریڈرک بری طرح ناکام ہوا، اس کے پاس رسد کی کمی ہو گئی اور فوج کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دمشق پر اثرنو حملے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن مسلمان چھاپا ماروں نے اس کی فوج کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کی تاریخ 20 جنوری 1191 عیسوی لکھی گئی ہے۔ اس کے ماتم میں جرمنوں نے اپنے کیمپ میں جگہ جگہ لکڑیاں جمع کر کے اس طرح آگ لگائی جیسے ان کا کیمپ جل رہا ہو۔ ادھر مسلمان سپاہیوں نے وہ رات خوشی سے دف اور نعرے بجاتے اور ناچتے گاتے گزار دی۔ جرمن فوج کی کمان اس کے بیٹے نے سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ فرانس فلپ آگزسٹ اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ بھی آ رہے ہیں، وہ بحری جہاز سے آ رہے تھے۔ فریڈرک کے بیٹے نے فلسطین کے ساحلی شہر اقرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو ہدایات دے رکھی تھی، ان کے مطابق اس کی فوج پر جوابی حملہ نہ کیا بلکہ اسے جانے دیا۔ ان سالاروں کو معلوم تھا کہ راستے میں اپنے چھاپا مار جیش موجود ہیں۔ ان چھاپا ماروں کا انداز یہ تھا کہ دشمن کی فوج کے آخری حصے پر شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ یہ زیادہ نفری کے جیش تھے۔ رات کو جرمن پڑاؤ کرتے تو چھاپا مار آتش گیر سیال کی ہانڈیاں چھوٹی منجنیکوں سے جرمنوں کے کیمپ پر پھینکتے اور ان کے پیچھے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلاتے جن سے کیمپ میں آگ لگ جاتی۔ جرمن فوج جب اقرا پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق پر حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی، کچھ دمشق سے اقرا تک کوچ کے دوران چھاپا ماروں کا شکار ہو گئی، اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو فوج سے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ جو 20,000 نفری رہ گئی تھی وہ بری طرح بد دل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔